مسلک کو بدنام نہ کرے، ورنہ خدا کی قسم اقرار تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ خود سراپا احتجاج ہوں گے آپ کا وہاں تک پیچھا کریں گے جہاں تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پیر کے گھر کوئی بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اتنی بڑی گدی کے سجادہ نشین، اتنی بڑی بادشاہی کے سجادہ نشین، اولیاء اللہ کہلوانے والے، غوث کتب ابدال ولی، پتہ نہیں وہ کیا کیا ان کے ساتھ القاب لگاتے ہیں. پیر حق خطیب صاحب کے والد ماجد بڑے نیک بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے. اور سخاوت میرے خدا کو بڑی پسند ہے. غرور، تکبر، حسد، بغض اور غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. میں اس وقت موجود ہوں جہلم شہر کے ایسے نوجوان کے پاس، ایسے مہمان کے پاس، ایسے مہمان شخصیت کے پاس جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. 2 ڈسٹرکٹ میں صافتی خدمات ان کی ہے، ڈسٹرکٹ جہلم اور ڈسٹرکٹ گجرات میں. میرے بہت بڑے فین بھی ہیں، میں بھی ان کا فین ہوں. میرے استاد بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، بڑے رشتے ہیں محبت والے ان کے ساتھ. نام ہے ان کا بابر چودھری. آج ہم بات کریں گے جو سوشل میڈیا پر سید اقرار الحسن اور حق خطیب کے حوالے سے جو موضوع ہے. السلام علیکم جوید صاحب. وعلیکم السلام سلیمان بھائی، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اپنے ہی آفس میں تشریف لائے اور بڑے نازک ٹاپک پر آپ نے بات چھیڑ دی ہے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جو صاحب یہ بتائیے گا کہ سید اقرار الحسن صاحب کا جو اس وقت سوشل میڈیا پہ جو موضوع حق خطیب کے حوالے سے، آپ اس موضوع پہ کیا بات کرنا چاہیں گے، کیا پہچان کرانا چاہیں گے آج کل کے جو پیر ہیں ان کے حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک اقرار بھائی کا تعلق ہے، وہ شعبہ صحافت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمان صحافت کے روشن ستارے ہیں اور پائے اول کے وہ صحافی ہیں، نو ڈاؤٹ. اور ان کے کریڈٹ پہ جو کام ہے وہ بڑی دلیرانہ کام ہے ان کا، بڑی جرت کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور ہر جرم کو بے نقاب کرنے میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے پورے پاکستان میں. جہاں تک تعلق ہے حق خطیب صاحب کا، پیر شف المعروف، تو سوشل میڈیا پر آج کل ان کے چرچے بہت زیادہ ہیں. علماء کرام بھی
ہر بندہ جو ہے اپنے علم کے مطابق اپنی اپنی رائے دے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے لیے بدامنی کے لیے اچھی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ اقرار صاحب کا جو سلسلہ ہے وہ جرم کو بے نقاب کرنا، تو ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ انکشافات ہیں جن کو وہ بے نقاب کرتے ہیں. ان کی طرف سے ان پہ بہت زیادہ الزامات لگتے ہیں. اقرار صاحب خود بھی وہ ثابت کر چکے ہیں کہ مجھے تو انہوں نے یہودی بنا دیا، یہودی جنڈ بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا. تو پھر تاجدار ختم نبوت کا انہوں نے جب نعرہ لگایا تو سب کو واضح ہو گیا کہ ان کا مشن کیا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے پیر حق خطیب صاحب کے بارے میں سلیمان بھائی ویسے ہی لکھ رہا تھا. تو یہ جواہر نقشبندیہ کتاب ہے، آساناریہ چورا شریف سے ہے. ان کے لیے جتنے بھی سلسلہ بزرگان دین ہے پاکستان میں، پاک و ہند میں، سب کا یہاں ذکر ہے. جتنی پاکستان میں بڑی بڑی سجادہ نشین ہیں ان کا نام موجود ہے. تو پیر حق خطیب صاحب کے والد ماجد بڑے نیک بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی نیک ہستی تھی وہ. ان کی ساری زندگی میں ایسا کوئی عمل دیکھنے میں نہیں آیا جس طرح کہ ان کے صاحبزادے پیر حق خطیب صاحب کر رہے ہیں. یہ بریلوی مسلک کے لیے جو مسلک ہے ہمارا، بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت کے مشن کے لیے، یہ ہمارے لیے باعث بدنامی ہے. ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کسی بھی اللہ کے ولی نے، کسی بھی اولیاء اللہ نے اس طرح کے کوئی شعبے دکھائے ہوں. بہت بڑی گدی ہے وہ پیر خطیب صاحب کی، جانے کا اتفاق بھی ہوا ہے. لیکن جو وہ کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے اچھا نہیں کر رہے. اقرار بھائی نے، آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ چل گیا، ان کو نماز کا چیلنج کر دیا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اتنی بڑی گدی کے سجادہ نشین، اتنی بڑی بادشاہی کے سجادہ نشین، اولیاء اللہ کہلوانے والے، غوث قطب ابدال ولی، پتہ نہیں وہ کیا کیا ان کے ساتھ القاب لگاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مریدین اپنے مرشد کو زیادہ سے زیادہ بڑھا چڑھا کے ان کے لقب لگاتے ہیں. اس میں وہ کوئی گناہگاری والی بات نہیں ہے. اب پیر کے گھر کوئی بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ وہ پیر ہی ہے. نہ، وہ سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو، شریعت مطہرہ کا وہ پابند ہو، دین اسلام حدیث کی وہ تعلیمات اس کے پاس ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ پیر شب صاحب نے، پیر حق خطیب صاحب نے کہاں سے تعلیمات حاصل کی ہیں، کون سے مدرسے سے فارغ تحصیل ہے، درس نظامی کہاں سے کیا انہوں نے. پہلے تو یہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں. اسی وجہ سے ان کے آ رہی ہیں باتیں. اور دوسری بات یہ آنکھوں سے کیلے نکالنا اور فریش، یار یہ ساری دنیا جانتی ہے. دیکھیں بچہ پیر خطیب صاحب کو وہ ان کے مذاق اڑا رہے ہیں. اصل میں سلیمان بھائی یہ پیر خطیب کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، یہ مسئلے کا حق بریلوی مسلک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے. یہ جواہر نقشبندیہ کتاب ہے، آساناریہ چورا شریف سے ہے. ان کے لیے جتنے بھی سلسلہ بزرگان دین ہے پاکستان میں، پاک و ہند میں، سب کا یہاں ذکر ہے. جتنی پاکستان میں بڑی بڑی سجادہ نشین ہیں ان کا نام موجود ہے. بڑا وہ کیمرے کے سامنے جب جاتے ہیں تو بڑا میک اپ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ایک اولیاء اللہ کو، اولیاء اللہ کے چہرے پہ کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے، اس کو کیا ضرورت ہے میک اپ کرنے کی. یہ بھی اقرار بھائی نے جو چیلنج کی ہے تو اس کا جواب دینا ان کا فرض بنتا ہے. وہ بہت بڑی گدی ہے، سسٹر نقشبند کی بہت بڑی گدی ہے. جو سب یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ صاحب علم بھی ہیں، اولیاء اللہ کی اصل پہچان کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی پہچان یہی ہے کہ پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا. اللہ کے کسی نیک ولی کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے. یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہے. حضرت داتا علی اجمیری، یہ کشف المحجوب، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کے سامنے نظر کر، یہ داتا علی اجمیری جو ہے غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں. کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ داتا صاحب نے کوئی ایسی بتائی ہو اپنی کرامت کہ میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے کیل نکال دی ہے، میں نے چلتا دریا روک دیا، یہ کر دیا. یار خدا کے لیے اس نظام کو بدنام نہ کریں. کسی بھی مصنف کی کتاب آپ اٹھا لیں دین کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، ایک اللہ کے ولی کی مجھے بتا دیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے غوث پاک سے لے کے ان کے والد تک، پیر شب جو ہے خطیب صاحب، ان کے والد تک مجھے ایک مثال بتا دیں کسی بھی اللہ کے ولی کی.
जिस तरह के ये कर रही हैं वो शोबेबाजी, वो कोई एक मिसाल, मैं बैत अपने मुर्शिदों के तोड़ के इनके यहाँ बैत हो जाता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा इशू है। इनको बजाय इसके कि अपने हुजरों में बैठें, ना ये बाहर निकलें, एहतिजाज करें, इकरार का साथ दें। अगर वो ठीक है तो मैं उनके बैत करने के लिए तैयार हूँ। जेल में सबसे ज़्यादा उनकी मैं जो है ना वो तायद करूँगा, वो मुझे एक अपने वाले साहब की कोई मिसाल बता दें कि उन्होंने मुझे कहा कि ये वकील कर रहे हैं, ये वो जनाब उल्टियाँ कर रहे हैं, और ये क्या है, ये शुबदाबाजी है भाईजान, ये ड्रामाबाजी है। खुदा के लिए इसको बंद होना चाहिए। मेरा यही पैगाम है बस। तो सब औलिया अल्लाह के फैज़ान के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? औलिया अल्लाह का फैज़ान यही है ना जी कि शरीयत मुतारा, देखिए बात ये है, शरीयत मुतारा पर अमल करना, 5 वक्त की नमाज अदा करना। हम तो गुनहगार लोग हैं, हम बेनमाजी लोग हैं, मान लिया, लेकिन जो शरई तौर पर शरीयत के अहकामात हैं एक पीर की सफ़ात में वो पूरे होने चाहिए। कहाँ से दरस निज़ामी इन्होंने किया है? मुझे खुद बिलावड़ा शरीफ जाने की सआदत हासिल हुई है। मैं जुर्म बेन का प्रोग्राम कर रहा था रावलपिंडी से, तो मैं गया था, वहाँ इनकी लड़ाई हो रही थी और अब सबको पता चल चुका कि इन्होंने एक FIR कटवा भी नहीं है। हम लोग खुद सरापा एहतिजाज होंगे, आपका वहां तक पीछा करेंगे जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। ये बताइएगा कि सैयद इकरारुल हसन साहब की इस काविश से हक खतीब के जो मुरीदैन की बड़ी तादाद पूरे पाकिस्तान में है, उनके जो चाहने वाले, उनके फ़ैन हैं, क्या समझते हैं क्या तब्दीली आई उनमें? तब्दीली क्या आनी है? सच तो ये है कि देखें ना, जो इनके मुरीदैन हैं उनके लिए तो वो ज़ाहिर है बहुत पाकीज़ा हैं, वो बहुत बड़ी हस्ती है। मैं अपने मुर्शिद पाक के बारे में कोई अगर कोई बात करे तो वो कहूँगा नहीं, मेरे मुर्शिद तो ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन वो मुर्शिद नहीं हो सकता जो शरीयत मुतारा पर अमल ना करें। हमारे मुर्शिदों ने हमें यही सबक सिखाया है। हमारे मुर्शिदों ने यही बताया कि शरीयत मोहम्मदी पर आप अमल करो तो ठीक है। अब ये बात पाकिस्तान में जितने भी औलिया अल्लाह के दरबार हैं, गद्दी नशीन हैं, महकमा औकाफ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? महकमा औकाफ सरकारी तौर पर उनके हवाले हैं, वो खुद एक बहुत बड़ा करप्ट अदारा है। जो भी मैनेजर है, आप उनकी ज़ाती तौर पे ज़िंदगियों को देख लें, उनकी ख़ानदानों को देख लें, बड़ी बड़ी बीमारियां लाहक हैं उनको। उसकी वजह ये पाकीज़ा हस्तियों के जो दरगाहें बनी हुई हैं वहाँ से सामान लेते हैं, चोरी करते हैं, आके करप्शन करते हैं। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होता है कुरान पे हाथ रख के ये बता दे क्या वो गले से पैसे चोरी नहीं करते? क्या करेंगे? ये सब तरह करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती भाईजान, ये नहीं हो सकती। जो हमारी पाकिस्तान की सादा लो आवाम है, जो इन दरबारों पे जिनका ईमान पुख्ता हो चुका है कि हमारे सभी हर चीज़ मन्नत मुराद और जितनी भी हमारी गमी खुशी है बस इनके पास ही है, तो अपनी आवाम के लिए क्या मैसेज इनको देना चाहेंगे आप? आवाम के लिए मैसेज ये है सलमान भाई कि आप जुमेरात भारत सरकार जाएं, देखें, प्रैक्टिकल लोग आते हैं। पीर शगादी दमड़ी वाली सरकार, दम मीरा लाल, कहीं किसी भी बड़ी दरबार पे चले जाए, लोग दूर से आते हैं जहाँ कम से कम ढोल ढमका होता है, तो सजदे करते आते हैं। आला हज़रत की तालीमात में या किसी भी औलिया अल्लाह की तालीमात में ये है ही नहीं है। सजदा तो अल्लाह के यहाँ है। जी नाज़रीन, ये थे बाबर चौधरी साहब जिन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। ज़िंदगी रही तो एक नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।